بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 3 حرکات۔ آج ہم حرکات کی یہ والی تختی زبر کی تختی کو مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ساتھ ہی ساتھ ہم مشق بھی کریں گے۔ نورانی قاعدے کے اندر جو زبر کی تختی ہے اس کے اندر 3 حروف کی مشق دے رکھی ہے اور وہ 2 لائن دے رکھی ہیں۔ یہاں ہم نے کیا کیا، آپ کی روانگی کو تیز کرنے کے لیے اور آپ کی سپیڈ کو تیز کرنے کے لیے کہ آپ جلدی جلدی قرآن کریم پڑھ سکیں اور آپ کی رفتار تیز ہو جائے، اس کے لیے ہم نے پہلے 2 زبر کی مشق کروائی ہے۔ یہاں ڈائریکٹ 3 زبر کی مشق ہے، یہاں ہم نے 2 زبر کی مشق کروائی ہے، اس کے بعد میں 3 زبر کی مشق کروائی ہے اور اس کے بعد میں 4 زبر کی مشق کروائی ہے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کے پڑھنے میں روانگی آ جائے گی اور تیزی آ جائے گی۔ چلیے آج کے سبق کو سمجھتے ہیں، اس کے بعد میں ہم آگے کی طرف بڑھیں گے اور بتائیں گے آپ کو آگے کیا کرنا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے آپ سمجھیں حرکات کس کو کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ یہ زبر ہے اس کو، اور آگے والا جو ہے نیچے یہ زیر ہے اور یہ جو ہے پیش ہے، تو ان تینوں کو حرکات کہتے ہیں۔ تینوں کو ملا کر حرکات کہتے ہیں، اور ایک کو کہتے ہیں حرکت، اور ان سب کو ملا کر کہتے ہیں حرکات۔ یہ 2 چیزیں آپ سمجھ لیں، زبر زیر پیش کو تینوں کو حرکات کہتے ہیں، اور ایک کو چاہے زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو حرکت کہتے ہیں۔ اور اس میں کیا لکھ رکھا ہے، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں، یعنی زبر زیر پیش کو جلدی پڑھنا ہے، کھینچنا نہیں ہے۔ ایسے پڑھنا ہے، حمزہ زبر آ، کھینچا نہیں ہم نے، کھینچ کر پڑھیں گے تو ایسا ہو جائے گا آ با زبر با، ایسے نہیں پڑھنا، کھینچنا نہیں ہے بلکہ جلدی پڑھنا ہے۔ آ با زبر با، اس طرح پڑھنا ہے۔ تو آ با، تو یہی بتا رہے ہیں کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھنا ہے، تھوڑا بھی کھینچنا نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا اور خیال رکھیں کہ یہ الف تھا، پیچھے ہم نے جو پڑھا تھا نورانی قاعدے کے اندر یہ الف تھا، لیکن آگے یہ بتا رہے ہیں کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ جو پیچھے گیا اس پر کچھ نہیں تھا، نہ زبر تھا، نہ زیر تھا، نہ پیش تھا۔ جو الف خالی نہ ہو، یعنی جس الف کے اوپر زبر زیر یا پیش میں سے کوئی ایک بھی آ جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے، حمزہ ہو جاتا ہے، الف نہیں رہتا، اور زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے۔ حمزہ زبر آ، آ اوپر کو اٹھتی ہے، آ آ، ایسے کر کے۔ تو یہ 2-3 باتوں کا خیال رکھیں۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو اس کو ہم کیا پڑھیں گے، الف زبر آ نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، اور جس کے اوپر زبر زیر پیش میں سے کچھ بھی آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے، تو یہ حمزہ بن گیا۔ اب اس کا پڑھنے کا کیا طریقہ رہے گا، حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، ذال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا۔ ان دونوں میں فرق بھی دیکھ لیں آپ، یہ ہے قاف زبر قا، قا قا، اور یہ ہے کاف زبر کا، کا۔ تو دونوں میں فرق بھی دیکھیں اور ان کی ادائیگی بھی خوب اچھی طرح نکالیں اور خوب ان کی مشق بھی کریں۔ لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر و، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا، یا زبر یا،
یہاں سے یہاں تک ہجے کرنے کے بعد آپ کو اس کی رواں پڑھنی ہے. ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک ل م ن و ہ ا یا. اب آپ دیکھیں یہ بھی حمزہ زبر ا، یہ بھی حمزہ زبر ا، یہ دونوں ا اور باقی یہ یا. اس ہا میں اور اس ہا میں فرق کریں. ح یہ نکلے گا حلق سے، یعنی بیچ کے ح حلق کے بیچ میں سے، اور یہ نکلے گا سینے کی طرف سے سینے کی جو طرف کا حصہ ہوتا ہے وہاں سے نکلے گا ہا. اور اسی کے ساتھ ساتھ پیچھے کا جو میں نے سبق پڑھایا تھا پرحروف میں نے آپ کو بتائے تھے، پرحروف آپ کو بتانے ہیں کون کون سے ہیں. کمنٹ میں بتائیں کون کون سے حروف ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو یاد بھی ہیں یا نہیں. اور جن کا جواب جو لکھیں گے پھر میں ان کا جواب بھی دوں گا کہ ہاں آپ نے صحیح لکھا ہے اور کیا غلط لکھا ہے. کمنٹ میں آپ مجھے بتائیں کہ وہ پرحروف جو منہ بھر کے پڑھے جاتے ہیں وہ کون کون سے ہیں. اب مشق کر لیتے ہیں. یہاں پر دیکھیں، یہاں 3 حروف کی مشق کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ 2 حروف کی مشق کریں. میم زبر م، عین زبر ع، مع، لام زبر لا، کاف زبر کا، لکا، سین زبر سا، جیم زبر جا، سجا، کا زبر تا، را زبر را، ترا، فا زبر فا، عین زبر ع، فع، نون زبر نا، فا زبر فا، نفع، واو زبر و، عین زبر ع، وع، فا زبر فا، جیم زبر جا، فجا. یہ کچھ حروف کی میں نے آپ کو ہجے کر کے دکھلا دی. اب ہم اس کی رواں پڑھتے ہیں. مع، لکا. آپ کو سارے حروف کی ہجو کرنی ہے، ایسا نہیں کہ میں نے اتنے کی کری ہے تو آپ کو بھی اتنے کی ہی کرنی ہے. آپ کے یہاں آپ کو ویڈیو کو پوز کر کے یہاں سے یہاں تک مع اور یتا یہاں تک آپ کو مشق کرنی ہے، مع سے لے کر یتا تک. اس کے بعد میں ہجو کرنے کے بعد آپ کو اس کو رواں بھی پڑھنی ہے. مع، لکا، سجا، ترا، فع، نفع، وع، فجا، علا، عم، منع، اح، صم، فلا، نع، لق، ربع، طبع، ورع، کفع، خطا، تم، مر، یتا. اب کریں گے ہم 3 حرفی الفاظ میں زبر کی مشق. یہ 3 حروف ہیں اور تینوں کے اوپر زبر لگا ہوا ہے. اس کا مشق کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے ہجوں میں 2-3 کی کر کے دکھلا دیتا ہوں، اس کے بعد میں رواں پڑھوں گا. آپ کو ہجو بھی کرنی ہے یہاں سے یہاں تک، خلق سے لے کے منع تک آپ کو ہجے بھی کرنی ہے اور پھر رواں بھی پڑھنی ہے. لیکن میں آپ کو چند حروف کی ہجے کر کے دکھلا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہجے کیسے ہوتی ہے. پہلے سب سے پہلا حرف پڑھیں گے خا زبر خا، اس کے بعد میں دوسرا پڑھیں گے لام زبر لا، پھر دونوں کو ملائیں گے خلا، پھر آخر والا پڑھیں گے قاف زبر ق، پھر تینوں کو پڑھیں گے خلق. اسی طرح یہاں پر واو زبر و، قاف زبر ق، وق، با زبر با، وقب، ح زبر ح، سین زبر سا، حسا، دال زبر دا، حسدا. اب آگے کی میں رواں پڑھ دیتا ہوں، آپ کو ہجے اور رواں دونوں پڑھنی ہے. فعل، جعل، کسب، وجد، جمع، نفع، وسق، ذکر، عدل، حشر، ولد، عبس، فطر، ظهر، نفع، كفر، وعد، ذهب، صدق، لعن، معك، أبق، ظلم، صلح، هلك، جرم، نظر، عزم، نكث، يدك، سجد، بعث، وقع، مكث، مرج، أخذ، زعم، هرب، دخل، ترك، نفر، ضرب، غفر، فرض، ورد، منع. اب یہاں کی بھی 3 حروف الفاظ کی مشق کر لیتے ہیں. درس،
ودع عبد کسب دخل بلغ وجد سجد۔ اب 3 حروف کی تو ہو گئی آپ کی مشق، اب چلیں گے 4 حروف کی طرف۔ فا زبر فا، قاف زبر ق فق، دال زبر د فقد، را زبر را فقدر۔ پہلا حروف پڑھیں گے، پھر دوسرا پڑھیں گے، دونوں کو ملائیں گے، پھر تیسرا پڑھیں گے، تینوں کو ملائیں گے، پھر چوتھا پڑھیں گے، چاروں کو ملائیں گے۔ وذکر وجدک خلقک عدلک فجعل عقبۃ فحشر وکفر لذهب فبعث فغفر فمکث فسجد ودخل ورفع ظلمک فنظر فوقع۔ تو یہاں سے یہاں تک آپ کو خوب مشق کرنی ہے تاکہ آپ کی روانگی آ جائے۔ جتنی زیادہ مشق کریں گے اتنی زیادہ آپ کی روانگی آئے گی اور اتنا اچھا قرآن کریم پڑھنا آپ سیکھ جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ضرور اس سبق سے فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی فائدہ ہوا ہے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور لوگوں کو بھی دعوت دیں، بچوں کو سنائیں، اس ویڈیو کو پڑھائیں اور خوب اس ویڈیو کو پھیلائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔